بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف کا الحمدللہ درس شروع کیا تھا، آج دوسری روایت ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول۔ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ روایت دوسری روایت ہے صحیح بخاری شریف کی۔ اس روایت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ، سوال کیا کیا کہ اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، احیانا، کبھی کبھار، یاتینی، میرے پاس آتی ہے، مثل سلسلۃ الجرس، ایسے جیسے گھنٹیوں کے بجنے کی آواز ہوتی۔ وہ اشدہ علیہ، فرمایا کہ وہی کی یہ صورت مجھ پر بھاری گزرتی، فیفصم عنی، اور وہ جدا ہوتی ہے مجھ سے، وقد وعیت عنہ ما قال، اس حال میں کہ جو کچھ فرشتے نے بتلایا ہوتا ہے یا جو کچھ وہی آئی ہوتی ہے اس کو میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ واحیانا، اور کبھی کبھار، یاتینی، میرے پاس آتی ہے، یہ تمثل لی الملک رجلا، کہ فرشتہ انسانی صورت بنا کے آتا ہے، فیکلمنی، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، فاعی ما یقول، جو وہ کہتا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ قالت عائشہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ينزل علیہ الوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، فی اليوم الشدید البرد، شدید سردی کے موسم میں، فیفصم عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی جدا ہوتی تھی، وَإِنَّ جَبِينَ، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان مبارک لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک پر پیشان مبارک سے پسینے گر رہے ہوتے تھے۔ یہ دوسری روایت ہے صحیح بخاری شریف کی۔ اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آنے کی جو کثرت سے صورتیں تھیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اکثر اوقات وحی کی یہ دو صورتیں پیش آتی تھی، اور اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے کہ وحی کا تذکرہ ہے تو یہاں پر بھی وحی کے آنے کا تذکرہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، اس روایت میں جو پہلا طریقہ ذکر ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ کبھی کبھار گھنٹیوں کے بجنے کی آواز کی طرح وحی کا نزول ہوتا تھا۔ یعنی اس کو گھنٹیوں کے بجنے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نزول وحی کی جو کیفیت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ جیسے گھنٹی بجنے کی آواز کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف لوہا دوسری طرف لوہا، ایک لوہا دوسرے لوہے پر مارا جاتا ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ سمت اس کی کوئی نہیں ہوتی۔ عام طور پر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے آ رہی ہے، تو گویا کہ وحی کے آنے کا جو سلسلہ تھا وہ ہر طرف سے، یعنی جو وحی کی آواز ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ہر طرف سے سن رہے ہوتے تھے۔ یہ وحی کے آنے کا جو سلسلہ ہے اس کا تذکرہ اس میں ذکر ہے۔ اچھا، وَإِنَّ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جو وحی کی جو یہ صورت ہے اس کا کثرت سے وقوع تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں انہی دو صورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کا تذکرہ جو صورتیں کثرت سے پیش آتی تھی۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلِيَّ، اس روایت میں دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کی ہے کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں کہ وحی کی یہ صورت
بھاری گزرتی تھی۔ اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ چونکہ انسان عام طور پر دوسرے انسان سے اگر کوئی بات سنے، جیسے دوسری صورت وحی کی ذکر ہو رہی ہے کہ انسانی شکل بنا کر فرشتہ آتا تھا، تو وہ آسان ہوتی تھی، لیکن یہ صورت مشکل ہوتی تھی کیونکہ انسان کو انسان سے تو انس ہوتا ہے، لیکن دوسری اس سے انس اس درجے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے اشدہ علیہ کی وضاحت کہ اگر انسان کی صورت میں آئے تو وہ آسان ہوتے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری صورت ہو تو وہ ذرا اس کی بنسبت بھاری گزرتی۔ اور یہ بھاری گزرنا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ بھائی وحی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، اس وحی کے بوجھ کا قرآن کریم نے نقشہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر قرآن کریم کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کے وزن کی وجہ سے۔ اور ایک صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میرے ران پر رکھا ہوا تھا، اور اس دوران وحی کا نزول ہوا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ ابھی میری جو ران جو ہے وہ پھٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو کس قدر وحی کا بوجھ تھا، اور اگر جانور بیٹھے ہوتے تو وہ جانور بوجھ اس وحی کے بوجھ کی مشقت برداشت کرتا، یعنی بوجھ کو برداشت کرتا، محسوس کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بوجھ کا آنا کم ہو کر ہے، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے بھی حکمتیں تھی کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ مشقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوتی تو اس مشقت پر بھی اجر ملتا۔ اچھا، اب بعض عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہر طرف سے آواز آ رہی ہو نا تو انسان اس آواز کو محفوظ نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ گویا کہ پاگل ہو کے یہ سمجھ رہا کدھر سے آ رہی کدھر سے آ رہی کدھر سے آ رہی، کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا۔ اور پھر گھنٹی کے بجنے کی آواز، تو اس میں تو یعنی کہ کوئی آواز ہوتی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں بعض محدثین کی رائے یہ بھی ہے کہ گویا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے کہ وحی اتر رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آواز، لیکن چونکہ اس کی شایان نشان ہے اس کا کچھ نہیں پتا۔ بہرحال بعض محدثین کی رائے یہ بھی ہے، لیکن چونکہ کوئی بھی صورت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ لے کر آئے یا براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ آواز سے جہت سے پاک ہے، تو بعض محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو کہا گیا نا کہ گھنٹیوں کے بجنے کی آواز کی جو چاروں طرف سے محسوس ہو، کوئی سمت نہ ہو، تو اس سے بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ان عوارض سے پاک ہیں، اس لیے بہرحال زیادہ وہ راجح رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ ٹھیک ہے؟ لیکن یہ وحی کی یہ صورت کثیر الوقوع تھی۔ بہرحال یہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھاری کیوں گزرتی تھی، اور مشقت کا ہونا یہ بھی اجر کے لیے تھا۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی صورت میں عام طور پہ کوئی بات یاد نہیں رہتی، لیکن یہ صرف وحی کا خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس سلسلہ منقطع ہوتا، اچھا فیفسم فسم یفسم، اس کا معنی عارضی طور پر جدا ہونا ہے، یعنی جڑ سے کاٹ دینا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر بالفرض کسی کی انگلی جو ہاتھ سے جدا ہو رہی ہے تو اس طرح کہ وہ دوبارہ جڑ سکے، تو یہ فسم کا معنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اس کو معلوم پڑھا جائے، یفسم پڑھا جائے یا یفسم پڑھا جائے، دونوں کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ عارضی طور پر منقطع ہوتا، جس وقت منقطع ہوتا، ٹھیک ہے، جس وقت بھی منقطع ہوتا تو کیا ہوتا کہ جو کچھ فرشتہ لے کے آ رہا ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا، میں اس سب کے سب کو محفوظ کر چکا ہوتا۔ اور وعا کا معنی صرف الفاظ کو محفوظ کر لینا نہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی محفوظ کر لینا ہے۔ چنانچہ ایک روایت جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو حضور علیہ السلام کی وحی کو یاد کرے، یعنی سمجھ کر پھر اس کو آگے بھی پہنچا دے۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها، یعنی اس کو محفوظ بھی کرے پھر اس کو آگے پہنچا بھی دے جیسے اس نے اس کو محفوظ کیا۔ تو وعا کا معنی اور مفہوم الفاظ کا جامہ پہنا کر
پھر اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی چھوٹتا نہیں تھا جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ حضور علیہ السلام آغاز میں کیا کرتے تھے کہ جو وحی آ رہی ہے، جو الفاظ سمجھ میں آتے تو اس کو دہرانا شروع کر دیتے کہ کہیں رہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تو اس لیے قرآن کریم کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہے، اس کے معنی اور مفہوم جو حدیث کی صورت میں ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ الفاظ جو قرآن کریم کے ہیں وہ الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں، اور حدیث جو ہے معانی من جانب اللہ ہے، الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہاں پہ جو ذکر ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا۔ اب جو فرشتے کا انسانی شکل میں آنا ہے یہ انقلاب ماہیت نہیں ہے کہ ماہیت تبدیل ہو رہی، بلکہ صرف صورت تبدیل ہو رہی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت عطا کی ہے، جیسے جنوں کو خاصیت عطا کی ہے کہ وہ کبھی جو ہے مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی جو ہے انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں، لیکن انقلاب ماہیت نہیں ہوتا، یہ ان کی خاصیت ہے۔ تو اسی فرشتوں کی بھی خاصیت ہے کہ وہ صورت تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا، کن کی شکل میں آتا تھا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتا تھا۔ فرماتے کہ خوبصورت ترین صحابی تھے، اور حضور علیہ السلام نے بعض موقعوں پر ان کو ایلچی بنا کر بھی بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا تو عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ جب انسانی شکل میں آتے فیکلمونی، تو پھر وہی کی صورت آسان ہوتی تھی کہ ایسے جیسے گفتگو کر رہے ہو، اور جب گفتگو کی جاتی ہے تو بات کو سمجھنا کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر میں جیسے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھنا سننا آسان ہو رہا ہے، لیکن اگر یہی میں انہی الفاظ کو منہ میں رکھوں اور گول مول کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو وہ گویا کہ ایسی ہوتی تھی وہی کہ جیسے مطلب مجھ سے بات کر رہے ہیں، گول مول نہیں، صاف ستھری بات کر رہے ہیں۔ اور بعض روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ یہ صورت سب سے آسان ہوتی تھی، کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ صاف صاف الفاظ میرے سامنے آ رہے۔ بہرحال قالت عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وحی کی کیفیت، یعنی وحی کے بوجھ کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کیا ہوتے تھے کہ سخت سردی کا موسم بھی ہوتا۔ اب سخت سردی کے موسم میں پسینے نہیں آتے، کیونکہ سردی میں تو انسان ویسے ہی ٹھٹر رہا ہوتا ہے، تو پسینے کب آئیں؟ تو سخت سردی کے موسم میں پسینے اس وقت آتے جب انسان ڈر جائے، ڈرے، یا اس کو خوف محسوس ہو، بوجھ محسوس ہو۔ جیسے اگر کسی نے کوئی جرم کر رہا ہے، سخت سردی کے موسم میں بھی اگر وہ جرم کی حالت میں پکڑا گیا ہے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ اور یہ کہاوت بھی ہے کہ ہم نے اس کے پسینے چھڑوا دی، چھکے چھڑوا دی، پسینے چھڑوا دی۔ بہرحال حضور علیہ السلام پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کا بوجھ اس قدر ہوتا تھا کہ سخت سردی کے موسم میں بھی یوں، فسد کا معنی ہوتا ہے کہ کسی پھوڑے کو جو ہے نا وہ نشتر لگانا تاکہ اس کے سے جو وہ ریشہ وغیرہ وہ باہر پھوٹ کر نکل پڑے، تو پسینے یوں پھوٹ کر نکل رہے ہوتے تھے جیسے شبنم یعنی پانی کے قطرے گر رہے ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی شان مبارک سے یہ حالت ہوتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام پر یہ حالت کیسے ہوتی تھی؟ اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو بارش برستی ہے تو درمیان میں کتنی خلائیں ہیں کہ جن خلاؤں سے گزر کر یہ بارش بالکل انسان کے بدن پر لگتی ہے تو بے اثر یعنی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو حضور علیہ السلام پر جو وحی کا اترنا تھا، وہ وحی کا اترنا اس حالت میں ہوتا تھا کہ صرف بوجھ اور مشقت برداشت ہوتی تھی، محسوس ہوتی تھی، اس کا کوئی نقصان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر وحی کو آسان کر کے اتارتے تھے اور پھر خود محفوظ کرنے کا ذمہ لیا تھا۔ بہرحال یہ دو کثرت سے جو طریقے ہیں وہ ذکر ہیں، وگرنہ قرآن کریم میں 3 طریقوں کا ذکر ہے، اور احادیث میں اور بھی طریقے وحی کے
ذکر ہوئے ہیں، جیسے فرشتہ دل میں القا نفث فی روعی، کہ میرے دل میں پھونک کی طرح ڈال دینا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونا، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، ٹھیک ہے. اور ویسے جیسے پہلی جو صورت ذکر ہے کہ گھنٹیوں کی آواز کی طرح آنا، اور بھی مختلف صورتیں. بہرحال اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا تذکرہ ہے، اور وحی کے اترنے کی صورت میں کیا اثرات ہوتے تھے ان کا تذکرہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو احادیث کو صحیح طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.